ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ زہر صاحب کو نا منہ پہ جب بال آتے نا وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا. اوکے. کسی لڑکی کے منہ پہ ایکٹ کرتے ہوئے بال نہیں آنے چاہیے. اب میں ایک دن سائٹ پہ چوٹی بنا کے اسٹائل میں اپنی طرف سے دوسرا تیسرا دن تھا ریہرسل کا. اور اچھا زیا صاحب کی بات سب سے اچھی یہ تھی کہ وہ کمپلیمنٹ, آپ کی کوئی چیز بھی اچھی لگے گی نا وہ بڑھ کے آپ کو کمپلیمنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, فوراً آپ کو کمپلیمنٹ کریں گے کہ ناؤ دس از لکنگ سو نائس, اتنا بڑا ہستی ہے وہ. لیکن وہ اس طرح کے تو ہمیشہ نا وہ بہت اچھے تھے, لیکن وہ آپ کو اسی ٹائم پہ اگر ان کو پسند نہیں بھی آ رہا ہوگا بھی اسی وقت بول دیں گے تو وہ بھی وہ اس وقت بول دیتے تھے. تو بہت اچھی پرسنالٹی ہے. میں تو اپنے آپ کو دا لکیسٹ ون میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ان سے پڑھا. اس کے بعد میں نے سائڈ کی چوٹی بنائی اور میں ریہرسل پہ پہنچ گئی. اب وہ پتہ نہیں کیا ہوا رہا تھا, مجھے تو نہیں آ رہے تھے منہ پہ بال, سر کو شاید میرا فیس نہیں نظر آ رہا تھا ادھر سے, پتہ نہیں کیا تھا. اور میں ایکٹ کیے جا رہی ہوں اور اچانک سے سر آئے, ہاؤ مینی ٹائمز آئی ہیو ٹولڈ نو یہ وہ. اور اس کے بعد انہوں نے میری چوٹی پکڑی اور پیچھے اور پیچھے کر دیا. وہ بیچاری ٹیڑھی بھی بنی ہوئی تھی, وہ آدھی ٹیڑھی یہاں پر عجیب سی. سب لوگ کی میں شکل دیکھ رہی ہوں, سب اپنی ہنسیاں روک رہے ہیں اور مجھے رونا آ گیا. میں وہی کھڑی رہی اس طرح بہت اس وقت بالکل بھی. اور سیرا صاحب نے مجھے فرسٹ ٹائم ڈانٹا تھا اتنے ساری کمپلیمنٹس دینے کے بعد. تو میں یوں کھڑی ہوئی ہوں اور ڈر کے, اور نا اچانک سے نا وہ بسٹ آؤٹ ہونا نہیں ہوتا, میں رونے لگ گئی اور آنسو آنے لگے. پھر سر نے کہا او ہو یہ تو رونے لگی. نہیں اٹس اوکے, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے آف کر دیا, انہوں نے کہا ریلیکس ہو جائیں. پھر میں مزمہ آئی, وہ ان کو انہوں نے کہا ہوگا تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کام ڈاؤن کیا انہوں نے, ایسا کچھ ایسا نہیں ہوتا. وہ obviously میں ڈر گئی تھی, میں بالکل نہیں تھی. انہوں نے کہا ڈانٹ کیسے پڑ گئی مجھے, اور میں نیپا میں بڑی برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, سب مجھے بہت پسند کرتے تھے. ایون آج تک میرے جو سرمانی ہے منور چاؤ جو کتھک سکھاتے تھے, ان سے میں آج تک کانٹیکٹ میں ہوں. وہ ایک واحد پورے نیپا میں ایک ایسے بندے جس کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں ہوں. شامین اتنا مطلب ماشاء اللہ سے اتنا اچھا ٹائم اتنے اچھے لوگوں سے سینئر آرٹسٹ آپ نے کیا, آپ کا کریئر بھی بہت وہ ہے. اینڈ ایز یو سیڈ کہ کہیں اوپر کہیں نیچے, کبھی مین کیا کبھی سائڈ کیا, لیکن کبھی کبھی خیال نہیں آتا کہ میرا اتنا ایکسپیرینس, میں نے اتنا لرن کیا ہے, مجھے کانسٹنٹلی لیڈ پہ کیریکٹرز ملنے چاہیے. کبھی خیال آتا ہے کہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے اب آبویسلی جو کام آ رہا ہوتا ہے اس میں سے میں دیکھتی ہوں کہ کون سا کرنے والا ہے کون سا نہیں کرنے والا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کام آپ کے پاس آ کیا رہا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے ایک آپ کی ایک آرٹسٹ کی لک بھی ہوتی ہے. کچھ ایکٹرز ایسے ہیں رابعہ ماشاءاللہ اتنے لکی ہیں کہ ان کو ان کے رائٹ ٹائم پہ رائٹ کیریکٹر ملا, جو انہوں نے وہ پرفارم کیا اور اس کے بعد دے میڈ دیئر نیم. تو آئی تھنک سو کہ میں میری تھوڑی لک ابھی شاید کام نہیں کری. تو مجھے ایوری بڈی نوز اٹ, میرے بارے میں سب جانتے ہیں انڈسٹری میں کہ یہ پرفارمر بہت اچھی ہے اور لڑکی بہت اچھی ہے, سب جانتے. بٹ آئی تھنک میں بھی اس چیز کا اس مومنٹ کا ویٹ کر رہی ہوں کہ شاید وہ ایک مومنٹ. میرا مقصد یہ نہیں کہ میں کانسٹنٹ ایک ہیروئن اور ایک کانسٹنٹ ایک لیڈ ایکٹریس اور وہ رونے والے کیریکٹرز یا وہ بالکل سیدھی سادھی ایک لڑکی. مجھے نا ایک اپنے آپ کو جس سے میں نے اپنے آپ کو ایک کنسیو کیا ہوا ہے, آئی وانٹ ٹو بی اے آرٹسٹ, این آرٹسٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے سیلیبریٹی. ایک سیلیبریٹی ہوتی ہے نا, وہ ایک سیلیبریٹی ہی ہے. ایک اف آئی ایم این آرٹسٹ تو مجھے ایز اے آرٹسٹ میں اپنے آپ کو بہت اچھی طریقے سے مولڈ کر سکتی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے ہاں اوبویسلی چیزیں کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ آپ کبھی کبھی کہیں کاسٹ ہوئے ہیں اور آپ نہیں ہیں, اچانک سے آپ کو منع کر دیا, اور کبھی آپ کو کبھی یہاں بھی ہو گیا کہ آپ کو وارڈروب آپ کو میں نے ریڈی کروا لیا اور مجھے منع کر دیا ہے کہ آپ نہیں کری, کچھ اور کوئی اور کر رہا ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے. تو بس یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کو میں کیسے ڈیل کرتی ہیں آپ ایسی چیز کو جب یہ ہوتا ہے؟ ہاؤ مطلب یو فیل اٹ, یا اب وہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلی بار ہوا, دوسری بار ہوا, فیل ہوا, تیسری چوتھی بار کہتے ہیں یار اچھا عادت ہو گئی ہے. اینڈ ایز یو سیڈ میرا ٹائم آئے گا, میرا ٹائم آنا ہے. یو بلیو ان اٹ, یو ٹرسٹ ان اٹ. آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ میرا کچھ بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, اٹس اوکے. کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے کاسٹ کیا, اچھے کیریکٹر کے لیے کاسٹ کیا, اور پھر غائب ہو گئے وہ لوگ. پھر آپ کو کال آ رہی ہے کہ اس میں آپ سپورٹنگ یا سیکنڈ لیڈ کر دیں, تو آپ پھر کہتے ہیں یار یہ مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. اوبویسلی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ریزن ہے کیا نہیں ہے, لیکن ہاں اب میں ایزی ہوتی ہوں اس بات کو. ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس اوکے.
کوئی آپ نے ہارش گرجز نہیں رکھ لیا میں نے کہ اچھا ٹھیک ہے اس نے اس طرح کیا میں اس پروڈکشن کے ساتھ کام ہی نہیں کروں گی, ایسا میں نہیں کرتی. اٹس آل رائٹ. دوسرا یہ آئی تھنک دوسرے کا شاید اس وقت اس کا شاید نصیب اچھا چل رہا ہے یا وہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے, وہ شاید میرے لیے نہیں لکھا ہوا. مجھے یہ لگتا ہے ان ساری چیزوں سے کہ مجھے پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ آپ اگر نیگیٹو ہوں گے ان ساری چیزوں کو لے کے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. پھر صحیح بات ہے, بالکل آپ کو پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. پھر لیٹس ویٹ فار یور ٹائم, اٹس اوکے. تو چیزیں ہوں گی, چیزیں آئیں گی. اور جس طرح یہ ایک چھوٹا سا کیریکٹر سب پسند کریں, کوئی اس طرح کا بڑا کیریکٹر بھی ہوگا انشاءاللہ. میری دعا ہے اور میں بالکل یقین رکھتی ہوں کہ اس سے آپ کے لیے اور بہت رستے کھلیں گے انشاءاللہ. لوگ آپ کو ایک نئی ڈفرینٹ لک میں دیکھ رہے ہیں نا انشاءاللہ. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا سولوشن ہے اس چیز کو, یہ جو آپ کی طرح اور بھی بہت سے آرٹسٹ اس چیز کو فیس کر رہے ہوں گے, آپ کے دماغ میں کبھی آتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے انڈسٹری میں تو شاید یہ چیز کم ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چانسز ملیں یا زیادہ رائٹ فل لوگوں کو چانس ملے, مے بی آڈیشنز کمپلسری ہو جائیں؟ کچھ دماغ میں ابھی کبھی سوچا ہے آپ کہتی ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اوبویسلی پروڈکشنز اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہوتے تو وہ اپنا بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرے کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو کہ بہت ہی ان کو اسکرین پہ آنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہیں بھی مل رہا, ہمیں اسکرین مل رہی ہے. ان کو اسکرین کی اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو جیسے کہ نئے بچے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کو اپیل کر رہا ہوتا ہے اسکرین پہ آنا. وہ اسکرین کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر بجٹ نہیں بھی مل رہا ہے تو اوکے, تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. پروڈکشن کبھی کبھی یہ چیز بھی دیکھ لیتی ہے اوبویسلی. اور ٹیلنٹ ہمارے پاس اوبویسلی جب آپ کے سوشل میڈیا کا ایک ایرا آ چکا ہے. میں نے جب شروع کیا تھا تب انسٹاگرام نہیں تھا, تب ٹک ٹاک نہیں تھا, اسنیپ چیٹ نہیں تھا, فیس بک تھا اس وقت, لیکن فیس بک ہی تھا ایک جو چل رہا ہوتا تھا. فیس بک کے تھرو کوئی کام نہیں کرتا تھا, لیکن آج کل آپ کی اپلیکیشن سے آپ لوگ لٹرلی پیپل آر ارننگ سو ویل, گڈ اماؤنٹ آف منی دے آر ارننگ تھرو ایڈورٹائزمنٹ, تھرو برانڈنگ, کولیبریشن اینڈ ایوری تھنگ. تو لوگ جو ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ رائٹ چوائسیز کرنا اس وقت سب نا بہت زیادہ آ چکا ہے انڈسٹری میں, اور بہت اچانک سے بہت زیادہ ٹیلنٹ, بہت زیادہ لوگ اور بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں. تو انڈسٹری بھی سفر کر رہی ہے اس وجہ سے. تو انڈسٹری کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا صحیح ہے, جہاں پیسے بچ رہے ہیں ادھر پیسے بچا لو, جہاں آرٹسٹ ہو رہے ہیں یار چلو ٹھیک ہے. اب ہم میرے جیسے جو ایک مڈل لیول پہ چل رہے ہیں, جو کہ اپر بھی نہیں ہے جو کہ لوور بھی نہیں ہے, ایک مڈل لیول پہ چل رہے ہیں, وہ آرٹسٹ کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. آپ صحیح بات ہے, آپ کا اگر برا ٹائم چل رہا ہے تو آپ اس میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے, آپ کا اچھا ٹائم بھی آ رہا ہے آپ اس میں بھی. اب جو اچھے والے ہیں وہ اوبویسلی وہ ان کا اس طریقے سے اسٹیٹس مینٹین ہو چکا ہے کہ وہ اب ایک لو لیول پہ جا کے کام نہیں کر سکتے. ٹرو. اور جو نیچے والے ہیں ان کو اوپر ہی آنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک صحیح کیلکولیٹڈ بیلنس ایکٹر بنا کے انڈسٹری میں اس کو موو کر رہی ہوں. کام ملتا رہے گا. مجھے تو آگے جا کے بھی اگر میں نے ابھی بھی کچھ لیڈس کر لی ہے, اس کے بعد آگے جا کے بھی مجھے ایسا کوئی کیریکٹر لگا جو کہ مجھے پلے کرنا ہے تو وہ میں تب بھی کروں گی. آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے, سچ میں بہت اچھی بات کہ میں نے اس پوائنٹ سے نہیں سوچا تھا. اینڈ آئی ریئلی لائک واٹ یو ہیو سیڈ, اینڈ میں بھی اس کو اپنے کام میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں کہ مڈل میں رہنا چاہیے, کہ اوپر اتنا بھی نہیں ہو کہ بس وہیں پھنسے رہو.